السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. پچھلے دنوں ایم کیو ایم کے ایک کارکن یعنی کہ کاشف امین نے جب یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان کے پارٹی کے ایک سینئر رہنما جو 1992 میں حقیقی بھاگ گئے تھے اور آج وہ کروڑوں کی پراپرٹیز کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کنڈیشن میں جب کئی شہدا ایم کیو ایم کے ان کے خاندان، اسیروں کے خاندان یا مسنگ پرسنس کے خاندان فاقے کرنے پہ مجبور ہیں، تو انہوں نے جب ان کے اوپر بات کری تو سنا کہ انہوں نے ایک میٹنگ کال کری اور اس میٹنگ کے نتیجے میں انہوں نے اس پرانے کارکن کو یعنی کاشف امین کو پارٹی سے خارج کر دیا. تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ یار کیا کاشف امین صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا امین الحق نے صحیح فیصلہ کیا؟ سینئر کارکن ہے. تو میں نے کہا یار تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا، پہلا سوال تو یہ اٹھا کہ جی آج کل امین صاحب کہاں رہ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ کوئی نیول کالونی ہے، اس میں رہ رہے ہیں، کروڑوں کا اپارٹمنٹ ہے ان کے پاس اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ پاکستان سے باہر کچھ جائیدادیں وائدادیں ہیں ان کی، سنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ سب پتہ چلا معاملات ان کے بارے میں. تو میں نے کہا کیسے ویریفائی کیا جائے اس کو؟ تو اچھا مزے کی بات کیا ہوتی ہے، جب آپ ایم این اے ہوتے ہیں نا، ایم پی اے ہوتے ہیں الیکٹڈ، تو آپ کو نا پاکستان کا ایک ہے فارم بی، اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز، جو کہ جمع کرانا ہوتا ہے آپ کو الیکشن کمیشن کے اندر نا. اور وہ جمع کرانا ہوتا ہے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے اثاثہ کیس کے اندر بڑے بڑے لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں. تو بھائی میں نے کہا کہ یار اس کو نکلواتے ہیں. تو وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو وہ کوئی ایسے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ بھی نہیں ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ خود آپ سائن کرتے ہیں اور خود آپ وہ جمع کراتے ہیں. اس کی بیس پہ آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرے آج اثاثہ جات ہیں. تو اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ نیول کالونی کے اندر رہ رہے ہیں، اپنے ہو گئی یا فیملی کی پراپرٹی ہوگی، کروڑوں کی ہوگی، ظاہری بات ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک تصویر دیکھی جہاں پر ایک گٹر کو چیک کر رہے ہیں. گٹر کی جب چیک کر رہے ہیں تو پیچھے ایک لینڈ کروزر کھڑی ہے، بڑی مہنگی گاڑی ہے، 1.5-2 کروڑ کی گاڑی ہے. تو میں کہا چیک کرتے ہیں کہ کیا امین الحق نے جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں 2020 کے اندر، اس کے اندر یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، ظاہری بات ہے. اور اگر آج یہ اچانک سے آ گئی ہیں تو سوال بنے گا کہ کہاں سے آئی ہیں، اور پھر کاشف امین کا سوال صحیح بنتا ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا. یہ دیکھ لیں آپ، یہ اگر آپ کو مانگے گا تو میں دکھا بھی دوں گا. اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہ وہ اثاثہ جات ہیں جس کی ڈکلیریشن امین الحق صاحب نے 31 جون 2020 کو جمع کرائی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی آسمان سے اتر کے آئی ہے. اچھا اب آپ ذہن میں رکھیں کہ الزامات ہیں کہ ان کی کئی پراپرٹیز بن رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے کہا یار کچھ چیک کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ امین صاحب کے جو اموویبل پراپرٹیز ہیں جو انہیں ڈکلیئر کی ہیں 30 جون 2020 میں اپنے بچوں کی، اپنی وائف کی، پورے خاندان کی ملا کے، تو وہ جو پراپرٹیز انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں اس میں ایک پلاٹ بتایا انہوں نے کہ ان کا پلاٹ ہے این ایم ایچ ایس کراچی میں، جو ان کا کلیم ہے کیونکہ والدہ نے گفٹ کیا ہے. پلاٹ نمبر A507 سیکٹر 27. ایک پلاٹ فیڈرل بیریا میں کلیم کیا انہوں نے A26 بلاک 19 کا، جو کلیم کیا انہوں نے کیونکہ والدہ نے گفٹ کیا ہے. پھر پلاٹ نمبر G31 سائٹ کے ایریا میں فیز 2، جو انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ 40 لاکھ کا ہے، اور قریب انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے، مالیت جو ہے، وہ قریب 40% ان کا شیئر ہے اس کے اندر. تو تقریباً سمجھ لیں کہ 16-17 لاکھ کا ان کا کلیم ہے اس میں. پھر انہوں نے خود کہا ہے کہ ان کے کوئی ایسٹس پاکستان سے باہر نہیں ہیں. اچھا یہ صرف یہ نہیں کہ ان کے فیملی کے، کیونکہ ڈکلیریشن یہ کہتا ہے کہ جی ہیئر ادر دین اسپیسیفائڈ ہیئر ان بلو از ہیلڈ بائی می، مائی اسپاؤس اینڈ ڈپینڈنٹ چلڈرن آن 30 جون، ایز آف 30 جون 2020. اچھا پھر میں نے کہا جی میرا جو ایک بزنس ہے جس کا کمپنی کا نام ہے ٹاؤ اسٹار انٹرپرائزز ہے، پتہ نہیں ٹاؤ اسٹار ہے 2 اسٹار ہے، انگلش کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، امین بھائی ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال 15 لاکھ کے انہوں نے اپنے ایسٹس دکھائے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جوائنٹ پارٹنرشپ ہے. اس میں موویبل ایسٹس کے اندر بزنس کیپٹل آؤٹ سائڈ پاکستان نیل دکھایا ہے، ایسٹس براٹ اور ریمیٹڈ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان نیل دکھایا ہے انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. ایسٹس براٹ آؤٹ آف ریمیٹنس فرام براڈ نیل، یعنی کہ کچھ بھی نہیں باہر سے پیسے لائے ہوئے خریدا، جو بھی ان کی والدہ کے دیا ہوا ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ انویسٹمنٹ دکھایا جی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اسٹاکس کوئی نہیں ہے، ڈیبینچرس کوئی نہیں ہے، نیشنل این آئی ٹی یونٹس نہیں ہے. نیشنل سیونگ اسکیم میں انہوں نے بتایا کہ 50,000 روپے ان کی بیٹی کے نام پہ ہیں جو ڈپینڈنٹ ہوگی ان کی، اور 50,50,000 کی انویسٹمنٹ ہے اسپیشل سیونگ میں 2020 کے اندر جو ان کی وائف کے ساتھ جوائنٹ ہے، بھابھی کے ساتھ ہماری. اس کے علاوہ کوئی مارگیجز نہیں، کچھ نہیں ہے. ایک گاڑی انہوں نے کلیم کری ہے جس کا نام جو سوزوکی ویگن آر ہے، 2015 کی رجسٹرڈ ہے، BLH 219 نمبر ہے،
جس کی ویلیو انہوں نے 10 لاکھ روپے بتائی ہے. ابھی کیا بتایا میں نے, گاڑی کتنی کی کھڑی ہوئی ہے؟ کروڑوں کی گاڑی کھڑی ہے. یہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے, سوزوکی ویگن آر 10 لاکھ کی. 50 تولے کی جویلری دکھائی ہے قریب 25 لاکھ کی, اور کیش ان ہینڈ 7 لاکھ دکھایا ہے, اور وہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میری وائف کا سونا ہے. اور بینک کے اندر جو کیش پڑا ہوا ہے اس کی لسٹ اٹیچ کی ہے, جو بینک کے اکاؤنٹس ہیں, بہت سارے اکاؤنٹس ہیں. کیش ان ہینڈ 7 لاکھ دکھایا ہے, فرنیچر فٹنگس 7.5 لاکھ دکھائی ہیں. اس کے علاوہ جو کیٹیگری ہوتی ہے کہ ایسے ٹرانسفر 20% نہیں, کچھ اور ٹرانسفر نہیں کیا, نیل دکھایا ہے. مارگیجز نیل, بینک اوور ڈی نیل, لونز نیل, ہاؤس بلڈنگ لونز ایوری تھنگ نیل, ادر ڈیبٹس ڈیو نیل, لائبلٹیز ان نیم آف چلڈرن نیل. اور آخر میں لکھتے ہیں جی, آئی سید امین الحق سن آف سید معیز الحق ڈو ہیئر بائی ڈکلیئر ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیو دیٹ the above statement of the assets and liabilities of myself, my spouse and children is correct and complete as on 30th June 2020 and nothing has been concealed thereof. Therefrom 31/12/2020 کو سائنڈ ہے, اپنا سائن ہے ان کا, اس کے بعد اس کو اسٹیمپ کیا ہوا ہے. اچھا, اب اگر ہم اس میں جو بھی انہوں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں اگر ہم ان کو جوڑنا شروع کر دیں, ٹھیک ہو گیا, تو یہ ایسٹس کی ویلیوز گاڑی سے کم ہے جو کھڑی ہوئی ہے ان کے پاس. پہلی بات تو یہ ہو گئی, ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. تو یعنی اگر یہ جتنے ایسٹ انہوں نے یہاں ڈکلیئر کیے ہیں, امین بھائی یہ دیکھ لیں, یہ آپ کا اپنا ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے خود جمع کرایا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں نے کسی سے نکلوا لی ہے, یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے, نیشنل اسمبلی کی کوئی بھی نکال سکتا ہے. اس طرح باقیوں کی بھی ہیں, مگر فی الحال ہم امین لوگ پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ نکلوایا انہوں نے امین کاشف امین کو. تو آپ کے اپنے ڈکلیئرڈ ایسٹس کے مطابق جو گاڑی آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے وہ آپ نہیں خرید سکتے, وہ ان سب سے زیادہ مہنگی ہے وہ گاڑی. یہاں تک ہو گیا کلیئر. اس کے اوپر ہم کہہ لیتے جی کہ آپ کے پاس ایک نیول کالونی میں اپارٹمنٹ بھی نکلے ہیں کروڑوں کے. اس کے علاوہ جو باقی کلیمز آ رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے جب ایک کارکن, اب میں خطاب کروں گا ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں سے. بھائی دیکھو, جب ایک کارکن, جیسے کہ میں نے پچھلے دن آپ سے کہا, جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, جس کے گھر میں لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں, آپ نے اس دن ایک ویڈیو دیکھی جس میں کئی شہدا کے خاندان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو کوئی فنڈز نہیں مل رہے, کچھ نہیں مل رہے, بچے نہیں اسکول جا پا رہے, نوکریاں نہیں مل رہی, کوئی کام نہیں ہو رہا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لیڈر جو منسٹر تھا 2020 کے اندر, اور سے یہ ڈکلیئر کیا تھا, ٹوٹل اگر آپ اس کی ویلیو بھی بنا لیتے ہیں جتنا بھی انہوں نے دکھایا ہے 2-3 کروڑ روپے ہوگی, زیادہ نہیں ہوگی, اور وہ آج 1 کروڑوں کے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے, کئی پراپرٹیوں کے ذکر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے, اور اس کے علاوہ اتنی مہنگی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے سوال تو بنتا ہے. یہی سوال پوچھا تھا اس کارکن نے جس کا نام کاشف امین ہے, کہ جس کو تنظیم سے خارج کر دیا گیا. نہ کہ اس کے سوالوں کو جواب دیتے, اس کو بٹھا کے سمجھاتے کہ نہیں بیٹا, میں نے امریکہ میں ایک ایم کیو ایم لنڈن کے سینئر رہنما کے بھائی کے ساتھ, جو کہ ہیوسٹن میں رہتا ہے, ایک آئی ٹی کا کاروبار کیا تھا کہ جب میں آئی ٹی منسٹر تھا, اس سے میں نے کچھ کما لیا تھا, اس سے یہ سب پراپرٹیاں بن گئی. خیر انہوں نے یہ سب نہیں بتایا ان کو, اور انہوں نے اس کو خارج کر دیا تاکہ کیا آگے کسی کارکن کی ہمت نہ بن پائے. میں تمام کارکنوں سے کہوں گا کہ یہ سب جو ڈکلیریشن ہے نا, سب کے جتنے آپ کے ایم پی ہیں, یہ سب نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. یہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکن بھی چیک کر سکتے ہیں, باقی تنظیموں کے کارکن جن کا اپنی پارٹی تعلق ہے ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں, مگر ہم چونکہ ایم کیو ایم پاکستان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایم کیو ایم پاکستان کو صحیح کرنے کا عزم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے ایم کیو ایم پاکستان میں علم بغاوت اس لیے بلند نہیں کیا تھا کہ امین الحق کے خالد مقبول, ایک جو انڈیا کے پاسپورٹ پہ امریکہ بھاگا تھا اور ایک جو 1992 میں حقیقی میں بھاگ گیا تھا, اس کو اپنا لیڈر بنا دیں, ہے نا. اس لیے تو ایم کیو ایم میں لوگوں نے بغاوت نہیں کی تھی الطاف حسین سے, ہے نا. تو یہ رہا, آپ جائیں خود چیک کریں اور پوچھیں اپنے اپنے علاقے کے ایم پی سے, بھائی یہ آپ نے جو ہے نا جمع کرایا تھا, یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے, اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں. اور پھر ان کا جا کے چیک کریں کہ انہوں نے فنڈ دیتے ہیں, شہدا فنڈ کتنا دیتے ہیں, ہوگا ریکارڈ ہوگا نا موجود, کیف الورا کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا, فلاں ڈھماکے کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا, تو وہ پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی کہاں کتنا فنڈ دیا ہے انہوں نے. بھائی ظاہری بات ہے 10% تو دینا چاہیے نا کم سے کم. تو اگر مثال لیں کہ اگر اتنا کروڑوں کی پراپرٹیاں جو آج ہم سننے میں آ رہے ہیں, تو کوئی 1-1.5 کروڑ تو دیا ہوگا نا پارٹی کو شہدا فنڈ کے اندر, جو کہ نہیں دیا ہے. تو کیوں نہیں دیا ہے یہ پوچھا جائے ان سے, اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, میں نے مزید ریسرچ کری, اور جب ہم ریسرچ کرتے ہیں نا تو بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں. ایک رومر چل رہی ہے, خالد مقبول چیئرمین ہے, ان کے لیے ایک رومر ہے کہ جی ایک پتہ نہیں کوئی کانٹریکٹر ہے, وہ پتہ نہیں اس کو 2 بلین کہیں لگانے ہیں, اس کے لیے فرنٹ مین ڈھونڈتا پھر رہا ہے. ایک فرنٹ مین ہے کسی کا فرنٹ مین ہے خالد بھائی, وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے
کہ کوئی آدمی مل جائے تو 2 بلین کی سیٹنگ بن جائے اس کی. صحیح ہے نا. تو بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ خبر ہے, سننے میں آئی ہے کہیں سے کہ 2 بلین کی کوئی ٹرانزیکشن میں کھانچا لگنا ہے, اس کے لیے کوئی فرنٹ مین کسی کانٹریکٹر کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہ جو اسے کھانچا لگوا دے 2 ارب روپے کا. سمجھ گئے نا خالد بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب نظر رکھیے گا آپ اس پہ, ہیں ہم نے رکھی ہوئی نظر. ٹھیک ہو گیا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, جو ایک بڑی میں نے ریسرچ کری تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت جو کے ایف کے آپریشنز ہیں یا نذیر حسین یونیورسٹی کے آپریشنز ہیں یا کے ایف کے ماتحت جو ہسپتال چل رہے ہیں ان سب کے جو آپریشنز ہیں, اس کے جو ہیلم افیئرز میں یعنی کہ اس کی جو بورڈ میں جس قابو میں جو لوگ ہیں ایم کے اندر, اس میں جو نام آتے ہیں وہ کیف الورا کا آتا ہے, رضوان بابر کا آتا ہے. اگر ہم نذیر حسین یونیورسٹی کی بات کریں تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ جو سارے لوگ آپ غور کیجئے, یہ خالد مقبول الطاف حسین کے لوگ ہیں. معاذ مقدم کا نام آتا ہے, عادل عسکری کا نام آتا ہے. تو یہ سارے لوگ خالد مقبول کے ہیں. کچھ 2-3 لوگ انہوں نے دکھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ان کو سنتا نہیں ہے ان کی. تو جو کے ایف کے نذیر حسین کے جو بھی اس وقت آپریشنز ہو رہے ہیں ایم کے ریلیف کے, وہ سارے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. تو جب شہدا کے خاندان یا ورکرز جب بیمار پڑتے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ ان کا یہاں پہ علاج کیوں نہیں کرایا جاتا, ان کے بچوں کو فری تعلیم کیوں نہیں دی جا رہی, ان کے بچوں کو یونیورسٹیز میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا. تو یہ سوال جب شہدا آئیں یا ان کے جو کارکنان آئیں, یہ میں آپ کی نالج میں ڈال رہا ہوں, یا اسیر کے خاندان آئیں یا لاپتہ لوگوں کے خاندان آئیں, تو وہ جا کے ان لوگوں کا گریبان پکڑیں کہ یار تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے, تم لوگ کچھ کیوں نہیں کر پا رہے ہمارے لیے, اور پیسے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ایک آدمی کا دکھایا میں نے آپ کو نا, ایک آدمی کا دکھایا ابھی میں نے آپ کو, ایسے اور بھی ہے میرے پاس. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مجھے جب میں نے مزید کیا تو پتہ ہی, اب لوگ یہ کہیں گے نہیں یار دیکھا الطاف حسین کے دور میں کتنا زبردست ٹائم تھا. تو میں نے انویسٹیگیشن کری تو مجھے ایک بڑی بریکنگ نیوز پتہ چلی. بریکنگ نیوز یہ پتہ چلی کہ 1997 میں جب نواز شریف صاحب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے الطاف حسین کے ساتھ معاملات کو سیٹ کیا, اور انہوں نے اس وقت شہدا کے لیے ایم کو کمپنسیشن دیا تھا. اس وقت کب 97 میں کمپنسیشن دیا تھا, اور وہ جو کمپنسیشن تھا جو نواز شریف صاحب نے اس امر میں دیا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے پیپلز پارٹی نے, تو اس کا مطلب یہ ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے قتل عام کیا مہاجروں کا, تو الطاف حسین نے اس کے اگینسٹ کمپنسیشن لیا. صحیح ہو گیا, کروڑوں میں. ٹھیک ہے نا. اب کیا وہ کروڑوں روپے شہدا کے خاندانوں کو دیے گئے؟ جو 97-98 کے جو شہدا ہیں ان کے خاندان بتائیں گے, خود بتائیں گے, الطاف حسین بتائیں گے, یا پھر میں بتاؤں گا اس میں سے کتنا پیسہ جو تھا لنڈن موو کر دیا تھا, کتنے کروڑوں روپے اس اماؤنٹ میں سے لنڈن موو کیے گئے تھے, اور کتنے واقعی میں شہدا کے خاندانوں کو دیے گئے تھے. تو یہ کوئی تقریباً جو تھے وہ 1500-1600 کے لوگوں کے حساب سے پیسے دیے گئے تھے, جو کہ شاید کبھی بھی کسی شہدا کے خاندان کو نہیں ملے. تو ظاہری بات ہے الطاف حسین نے اپنے دور میں یہ کیا, ان کے چیلے خالد مقبول اپنے دور میں یہ کر رہے ہیں. تو جیسا استاد ویسی شاگرد, جو آپ کو آج نظر آ رہا ہے کہ آج مہاجر جو ہے وہ خوار ہوا ہے, ذلیل ہوا ہے. اور کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا, یہ ایک دوست نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, ایک شروع کا ایک بات ہوتی ہے نا, شروع میں ایک بات ہوتی ہے کہ سچ بولنا شروع کر دیں, آپ سچ بولنا شروع کر دیں. یہ وہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کوئی فائل ہو جس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں جو ریکارڈ پہ موجود, آپ پبلک میں نہ ہو مگر ہم کو پتہ ہو. تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ شرافت سے اپنے اصل ایسٹس کو پہلے تو پارٹی کو بتائیں کہ کتنے ہیں, پھر اس کی نسبت سے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اسیروں کے, شہداؤں کے, پارٹی کے فنڈ میں کتنا پیسہ ڈالا ہے. صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد اگر آپ یہ 2 کام نہیں کرتے ہیں تو خالد مقبول چیئرمین صاحب آپ کو امین الحق کو ان گراؤنڈز پہ کہ انہوں نے مس ڈکلیئر کیا ہوا ہے, کیونکہ اب میں 2024 کا بھی نکال کے لایا ہوں, وہ بھی ہے, ابھی تو پہلا دکھایا ہے نا, وہ پھر میچ ہوگا کہ اگر 2024 میں سب ڈکلیئر ہوا تو بیچ میں پیسہ کہاں سے آیا, ہو گیا نا. تو خالد مقبول صاحب آپ تو چیئرمین ہیں بقول آپ کے, میرے نہیں آپ کے, تو آپ ان کو نکال دیں پارٹی سے, خارج کر دیں.
کیونکہ کاشف امین کا سوال تو صحیح تھا, اس کو جواب دینے کے بجائے آپ نے اس کو پارٹی سے نکال دیا. تو اگر امین الحق نے جھوٹ بولا ہے اپنے ڈکلیریشن پہ, جو دکھ رہا ہو آج نہیں دکھ رہا یا جو ہے, اور جھوٹ بولا ہے, تو الیکشن کمیشن کو بھی سوچنا چاہیے اس بارے میں, اور چیئرمین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس آدمی کو پارٹی میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے. یہ سوچنا ہے خالد مقبول آپ نے ایز اے چیئرمین. میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑا ویژن دکھاتے ہیں نا, آپ میں تپڑ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں. ایک کارکن کو تو آپ نے جماعت سے نکال دیا, امین الحق کو نکالیں گے آپ جماعت سے؟ اچھا اب یہ مت کہیے گا ثبوت دیں وہ دیں فلاں ڈھماکے, ظاہری بات ہے ثبوت جب ہم دینے کی اگر ہمیں نوبت آ گئی چیئرمین صاحب آپ کو, تو پھر ڈسکشن ڈفرینٹ لیول پہ ہو رہی ہوگی نا. پھر ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے کہیں اور کمپلینٹ جائے, الیکشن کمیشن پوچھے آپ سے, ان سے پوچھے, تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا, پارٹی کی بدنامی ہوگی. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا استحقاق استعمال کریں اور اس آدمی کو پارٹی سے نکال دیں. اگر یہ سیٹسفائی نہ کر سکے, وہ گاڑی سیٹسفائی کر دے نا جو یہ چلا رہا ہے, اور وہ جو بتایا کالونی کا گھر جو فلیٹ لیا ہوا ہے, اور جو باقی کی باتیں کاشف امین کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے. اگر نہیں کرتا, اچھا مجھے تو آپ نکال نہیں سکتے پارٹی سے, ہے نا, میں تو ایم کیو میں ہوں نہیں مجھے تو خارج آپ نہیں کر سکتے. اچھا یہ ڈاکیومنٹ پبلش ڈاکیومنٹ ہے, کچھ اور بھی نہیں کر سکتے. یہ سوال تو بنتا ہے, اور یہ سوال سارے کارکنوں کو پوچھنا چاہیے. میں آج ہی تمام کارکنوں کو بولتا ہوں, آپ اپنے اپنے علاقے کے ایم این اے ایم پی ایس خاص طور پہ جو 2018 سے موجود ہیں, ان کے ریکارڈ نکلوائیں اور چیک کریں کہ یار یہ اس نے یہ ڈکلیئر کیا تھا اور آج یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے نا. اور اگر وہ نہ ملے تو اس کا مطلب کمایا ہے, تو کمایا ہے تو اس میں آپ پہ کتنا لگایا ہے, قوم پہ کتنا لگایا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایم این اے ایم پی اے جو بنتے ہیں یہ آپ کے ووٹوں سے بنتے ہیں نا, یہ ان 25,000 کارکنوں کی قربانی سے بنے ہیں ایم این اے ایم پی اے, ہے نا, اسیروں کے صدقے بنے ہیں, شہدا کے صدقے بنے ہیں, لاپتہ کارکنوں کے صدقے بنے ہیں. اور آپ لوگ تو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں ان کے بچوں کی فیسیں نہیں پے ہو رہی ہیں, کتنے لوگ ہیں جو بیمار پڑے ہوئے ہیں, نوکریاں نہیں مل رہی, حقوق نہیں مل رہے, غائب ہیں, آج تک لاپتہ ہیں. تو وہ پوچھ سکتے ہیں نا کہ یار تم نے یہ ڈکلیئر کیا تو آج تم یہاں کھڑے ہوئے ہو, تو تم نے ہم پہ کیا خرچ کیا. سوال تو بنتا ہے نا بھائی, بنتا ہے نہیں کہ بنتا ہے, کیونکہ یہ پارٹی ہے نا یار. صحیح ہو گیا. اور اگر جواب نہ دے پائیں اور یہ سیٹسفائی نہ کر پائیں تو یہ لازم ہے کہ ان کو پارٹی قانون کے تحت خارج کر دینا چاہیے جماعت سے, نکال دینا چاہیے جماعت سے, جو کہ خالد مقبول کرے گا نہیں. صحیح ہے, وہ عام کارکن کو جو سوال کرے گا اس کو تو نکال دے گا جماعت سے, مگر جو اس کے رائٹ لیفٹ پہ 7-8 لوگ بیٹھے ہیں جو گڑبڑے کر رہے ہیں ان کو نہیں نکالے گا, ہے نا, کیونکہ وہ خود بھی ایسی ہیں. کوئی بیگ ہے جو پہنچا دیا جاتا ہے گھر پہ کروڑوں کا, ہے نا, تو ظاہری بات ہے جو خود بھی ایسی ہے تو وہ باقی بھی ایسی ہوں گے. اب خالد مقبول صاحب یہ جو 2 بلین کی کہانی چل رہی ہے, معلوم کرائیں اس کے بارے میں, فرنٹ مین کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور جو کارکن, اب آپ سے سوال, میں کارکنوں کو انکریج کرتا ہوں آپ سوال کرنا شروع کریں, کتنوں کو نکالیں گے جماعت سے, کتنوں کو نکالیں گے. اور اگر یہ آپ کا جواب نہیں دیتے ہیں تو آپ ان کو جماعت سے نکال دیں. اگر چیئرمین اپنا چیئرمین ہونے کے ناطے استحقاق نہیں آزماتا ہے, پارٹی قانون منشور کے حساب سے اپنا قانون استعمال نہیں کرتا ہے یا انصاف نہیں کرتا ہے, تو اس کو چیئرمین رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. پہلا کام تو خالد صاحب, آپ کاشف امین کی کمپلینٹ پہ امین الحق کا آڈٹ کریں. یہ میں نے دکھا دیا آپ کو, آپ جاتے ہوں گے ان کے گھر, کھانے کھاتے ہوں گے, چائے پیتے ہوں گے, ہے نا. اور اگر یہ کمیٹی بنا دیں, آپ ایک کمیٹی بنا دیں کہ جی وہ امین صاحب کو آڈٹ کریں گے, اور وہ نہیں کر پائیں گے سیٹسفائی, یہ کیونکہ وہ لیونگ بیونڈ مینز ہے, تو پھر کیا بنتا ہے, وہ جماعت سے نکالیں آپ. سیٹ پکی کو مسئلہ نہیں, اورنگی کی سیٹ پھر آ جائے گی, کسی اور کو کھڑا کر دیجیے گا وہاں سے. تو بس میں نے سوچا کہ میتھمیٹیکلی جواب دیا جائے, ہے نا, میتھمیٹیکلی. لمبا ہو گیا کیونکہ یہ ایجوکیشنل ویلاگ تھا, یہ آپ کو سکھا رہا تھا, ہے نا, تو یہ سیکھنا ضروری ہے. صحیح ہے. اور اس طرح کے بہت سارے ریکارڈز ہیں, تو باقی لوگ بھی صحیح ہو جائیں, بس فنڈ ونڈ دینا شروع کر دیں, ان کے حقوق دینا شروع کر دیں, لوگوں کے سیدھے ہو جائیں, ورنہ ایسے ایجوکیشنل ویلاگ اور بھی آئیں گے. دانش قاضی کو داد دیجیے. میں فوراً اپیل کرتا ہوں کہ ایسے کارکنوں کو جو سوال اٹھائیں, صحیح سوال اٹھائیں, کیونکہ بنتا ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں جماعت کے لیے, اسیریاں کاٹی ہیں, جانیں دی ہیں, ان کو فوراً بحال کیا جائے, ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو ہی جماعت سے خارج اور فارغ کر دیا جائے. اب وہ کارکن تو بیچارہ کچھ اور کر لے گا, آپ کیا کریں گے, یہ سوال میں آپ ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں.
جان کر گزار دیجیے. پاکستان زندہ باد. جے مہاجر.